تو جناب جابر سے کیا کہا ہے پانچویں امام نے؟ یہ دیکھو جابر اسی کا بخمس ہے، میں تمہیں 5 باتیں بتاتا ہوں، اطاعت الہی کی بات ہے نا، 5 باتیں بتاتا ہوں۔ ان ظلمت فلا تظلم، اگر تم پر ظلم کیا جائے تم کسی پر ظلم نہ کرنا۔ وَإِن كُذِبْتَ یا وَإِن كُذِّبْتَ فَلَا تَكْذِبْ، اگر تم سے جھوٹ بولا جائے یا تمہیں جھٹلایا جائے۔ دیکھیے اس کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اعراب تو لگے نہیں ہوتے، اس لیے دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، دونوں کا معنی الگ الگ ہوگا۔ اگر آپ کے کذبتا تم سے جھوٹ بولا جائے، اگر پڑھا جائے کذبتا تمہاری تکذیب کی جائے، جھٹلایا جائے، فلا تکذب تم جھوٹ نہ بولنا۔ وَإِن مُدِحْتَ اگر تمہاری تعریف کی جائے، فلا تفرح خوش مت ہو جانا۔ وَإِن ذُمِمْتَ اگر تمہاری برائی کی جائے، فلا تجزع تکلیف کا اظہار مت کرنا۔ یہ مرحلہ اطاعت ہے کیا؟ اگر تمہاری تعریف کی جائے خوش نہ ہو، برائی کی جائے ناراض نہ ہو، تم سے جھوٹ بولا جائے تم کسی سے جھوٹ نہ بولو۔ وَإِن خَانُوكَ فَلَا تَخُن اگر لوگ تم سے خیانت کریں تم کسی سے خیانت نہ کرنا۔ اور دیکھو جابر سنو غور سے، وَلَكِنْ فَكِّرْ فِي مَا قِيلَ فِيكَ لیکن جابر تمہاری کبھی تعریف کی گئی، اگر تمہاری برائی کی گئی اور تمہیں برا لگا تو چھوڑ دو برائیوں کو، تعریفوں کو لوگوں کی چھوڑ دو، لیکن ایک میری نصیحت سنو، پانچویں امام فرما رہے ہیں وَلَكِنْ فَكِّرْ فِي مَا قِيلَ فِيكَ لیکن اپنے بارے میں سوچنا۔ فَإِنْ عَرَفْتَ مِن نَفْسِكَ مَا قِيلَ فِيكَ اگر جو بات برائی تمہارے بارے میں کی گئی ہے تم اپنی ذات میں اس کو پاتے ہو، فَسُقُوتُكَ مِنْ عَيْنِ النَّاسِ لہٰذا تم جو لوگوں کی نظروں سے گر گئے، تم نے کہا لوگوں نے میری برائی کر دی، مجھ میں یہ برائی تھی اور اس شخص نے آ کر میری برائی کر دی تو میں تو اس شخص کے سامنے گر گیا۔ تو مولا فرماتے دیکھو کیونکہ تم میں در حقیقت وہ برائی ہے اور تم لوگوں کے سامنے بے آبرو ہونے سے ڈر رہے ہو، لیکن وہ برائی تمہاری نظروں میں ہے، تم تو پہلے ہی خدا کی نظروں میں گر چکے ہو، اب لوگوں کی نظروں سے گر جانے کا کیوں خیال کر رہے ہو؟ ایک اطاعت کا مرتبہ یہ ہے، وَعْلَمْ یا جابر اور جان لو، لا تکون لنا ولیًا تم اس وقت تک ہمارے ولی نہیں بن سکتے، تم اس وقت تک ہمارے مولائی نہیں بن سکتے، تم اس وقت تک ہمارے چاہنے والے نہیں بن سکتے۔ حتی لو اجتمع علیک اہل مصر وقالوا انک رجل سوء اگر تیرے شہر کے لوگ سب کے سب جمع ہو جائیں اور تیرے بارے میں یہ کہیں کہ تو برا آدمی ہے تو تجھے یہ برا نہ لگے۔ ولو اجتمع علیک اہل مصر اگر تیرے شہر والے جمع ہو جائیں اور کہیں انک رجل صالح تو بہت اچھا آدمی ہے، تب بھی تجھے یہ اچھا نہ لگے۔ یہ کس نفسیات کی تربیت ہو رہی ہے؟ کس مکتب فکر میں ہے یہ کہ دنیا ایک طرف ہو جائے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم صحیح ہو ناراض بھی مت ہونا، جواب تو کجا، ناراض بھی مت ہونا۔ یہ ہے وہ اطاعت کہ جب پروردگار کے سامنے انسان آئے ایک دفعہ اپنی اطاعت کے بارے میں گفتگو کرے تو وہاں سے انعام آ جائے۔ لیکن اے جابر یاد رکھنا، ہو سکتا ہے لوگ صحیح کہہ رہے ہوں، تمہارے بارے میں برائی کر رہے ہو، تم سمجھو میں اچھا ہوں، اور ہو سکتا ہے لوگ اچھا کہہ رہے ہو، تم برے ہو۔ تو یہ جو میں نے معیار دیا ہے نا شہر والے جمع ہو جائیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے، معیار میں دے رہا ہوں۔ وَلَكِنِ اعْرَضْ نَفْسَكَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ اپنے آپ کو کتاب خدا کے سامنے پیش کرو۔ فَإِن كُنْتَ سَالِكًا سَبِيلَهُ وَزَاهِدًا فِي تَزْهِيدِهِ وَخَائِفًا مِنْ تَخْوِيفِهِ اگر تم پروردگار کی کتاب نے جو رستہ بتایا ہے اس کے مطابق چل رہے ہو، جن جن چیزوں سے اللہ کی کتاب نے ڈرایا ہے تم ڈر رہے ہو، جن جن چیزوں سے پروردگار کی کتاب نے زہد رکھنے کا حکم دیا ہے تم زہد رکھ رہے ہو، تو دیکھو یاد رکھنا پھر تمہیں کسی بات کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور کہا کہ دیکھو اگر تمہارے بارے میں کوئی کہہ دے کہ تم رجل سو ہو، تم برے آدمی ہو، لیکن تم برے آدمی نہیں ہو، تمہیں بری لگی بات برداشت کرو۔ فَثَوَابٌ اكْتَسَبْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْعَبَّدَ لَكَ تو تم نے اگر کسی کی بری بات پر اس کو جواب نہ دیا، برداشت کر لیا، تو تمہیں وہ ثواب ملا ہے کہ جس کے لیے تم نے اپنے بدن کو زحمت نہیں دی، زحمت اس نے دی، تمہیں کوئی بری بات کہی تم چپ رہے، تمہیں ثواب مل گیا۔